بسم اللہ الرحمن الرحیم بین الصورت والحقیقہ، صورت اور حقیقت کے درمیان۔ یہ ایک تقریر تھی جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے ایک مجمع میں کی تھی 1949 میں، اور اسی شہر لکھنؤ کے اندر وہ تقریر ہوئی تھی۔ وہ تقریر اردو میں قلم بند کی گئی اور وہ شائع ہوئی۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آمادگی کی بنیاد پر اس کا عربی میں ترجمہ شروع کیا، اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے 2-3 صفحات کر چکے تھے۔ اسی درمیان کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وہ کام چھوڑ کر وہاں جانا پڑا۔ تو ان کے بھتیجے تھے مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، جو الباس کے بانی ہیں اور اولین اس کے مدیر ہیں اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اور انہوں نے صرف 44 سال اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1935 سے لے کر 1979 تک انہوں نے زندگی کے مراحل طے کیے۔ تو اس وقت چھوٹے تھے، اب 35 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1949 میں یہ تقریر کی گئی، تو کتنے سال ہوئے؟ 14 سال۔ 14 سال کے اندر ان کی عربی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ آسانی سے ترجمہ کر لیتے تھے۔ چنانچہ مولانا کہیں ضرورت سے گئے اور کہا ان سے کہ محمد میاں کہتے تھے، محمد میاں یہ ذرا دیکھو، میں جا رہا ہوں، اگر یہ ترجمہ ہو سکے تو ترجمہ کرو۔ چنانچہ مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ جو اردو عبارت تھی یا اردو تقریر تھی اس کا ترجمہ کیا۔ مولانا تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا یہی مضمون تھا، بین الصورت والحقیقہ، تو دیکھا کہ اس میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اور کہاں انہوں نے شروع کیا، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ یعنی تحریر میں اتنی یکسانیت تھی، اتنا انسجام تھا، اتنی ہم آہنگی تھی کہ کہاں مولانا کا ترجمہ تھا اور کہاں محمد الحسنی صاحب کا ترجمہ تھا، دونوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ تو اس طرح سے انسان جب کسی شخصیت اور کسی ایک آدمی کو خاص کر کے پڑھتا ہے اور اس کو موضوع بناتا ہے، تو پھر اس کے رنگ و آہنگ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک جان دو قالب ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سے نمونے سامنے آئے ہیں۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ بین الصورت والحقیقہ کے نام سے جو مضمون ہے، پہلے اردو میں تبلیغی جماعت میں کی ہوئی ایک تقریر تھی، پھر اس کے بعد اسے عربی میں منتقل کیا گیا، اور آدھی عربی اس کی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور آدھی مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک ان کی ہے اور کہاں سے کہاں تک ان کی ہے۔ خیر، ایک جزوی بات تھی جو بتانا ضروری تھا، یہ حاشیے میں بھی لکھا ہے مولانا نے، اور یہ تو پورا منسوب کر دیا ہے، وَنَقَلَهَا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ابن اخی المؤلف، اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا، نقلها إلى العربیہ، عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے مؤلف کے بھتیجے نے، الاستاذ سید محمد الحسنی، استاد محمد الحسنی نے۔ لیکن پرانے چراغ میں جو مولانا کا مضمون ہے، مولانا کی شخصیت پہ، مولانا محمد الحسنی صاحب کی شخصیت پہ، اس میں مولانا نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ پورا مضمون ان کا نہیں ہے، آدھا میں نے کیا تھا، آدھا ان کے حوالے کیا، لیکن دونوں میں امتیاز کرنا اور فرق کرنا مشکل۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، بین الصورت والحقیقہ، صورت اور حقیقت کے درمیان۔ پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اپنا اصل رکھتی ہے، اپنا اثر رکھتی ہے اور اپنا وزن رکھتی ہے، اور صورت اپنا وزن رکھتی ہے اور اپنا اثر رکھتی ہے۔ ایک اس کو مثالوں سے سمجھیے کہ ایک نقلی نوٹ ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور ایک اصلی نوٹ ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اصلی نوٹ سے آپ کے سارے سامان آپ کو مل جائیں گے، اور نقلی نوٹ تو صرف شو پیس ہے، صرف دیکھنے کے لیے ہے، نمائش کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے ہی جس طرح سے دنیا کی چیزوں میں ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے، ایسے ایمان بھی ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے اور ایک ثانوی ایمان ہوتا ہے، صوری ایمان ہوتا ہے، اس کو نقلی ایمان کہہ لیجئے، غیر حقیقی ایمان ہوتا ہے۔ تو جو حقیقی ایمان ہوگا اس کے ذریعے سے وہ کرامتیں ظاہر ہوگی جو صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں۔
کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ حقیقی ایمان کا کرشمہ تھا۔ اور جب نقلی ایمان ہوتا ہے، غیر حقیقی ایمان ہوتا ہے، تو انسان صلاۃ پہ صلاۃ، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا پہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ صرف صورت کو لے کر ہم کبھی بھی معاشرے میں مفید نہیں ہو سکتے۔ آج یورپ کو مسلمانوں سے جو خطرہ ہے اسی حقیقی ایمان سے خطرہ ہے۔ وہ دیکھ چکا ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کی اور کئی سو سال تک حکومت کی، اور دنیا کے بڑے حصے پر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ تو آج بھی اگر وہی حقیقی ایمان ان کے اندر آ جائے گا تو پھر ہماری قیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ شرار آرزو اس امت میں ہے، جب وہ شعلہ جوالہ بن جائے گی تو پھر ایسی صورت میں جو یورپ کی حکومت ہے یا مغرب کی حکومت ہے خس و خاشات کی طرف بہہ جائیں گی۔ تو اس تناظر میں حقیقی ایمان، حقیقت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو مولانا نے اس میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ان کل شیء لہ صورۃ و حقیقہ، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے۔ ان کل شیء لہ صورۃ و حقیقہ، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ وبینہما فرق کبیر، اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ رغم الشبہ العظیم، بڑی مماثلت کے باوجود، بڑی مماثلت، شبہ کہتے ہیں مماثلت کو، بڑی مماثلت اور بڑی شباہت کے باوجود ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ تمیزون بینہما بسہولۃ فی حیاتکم، آپ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ میزہ یمیز، تمییز مانے فرق کرنا۔ تمیزون بینہما، آپ دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، بسہولۃ، آسانی کے ساتھ، فی حیاتکم، اپنی زندگی میں، آپ دونوں کے درمیان سہولت کے ساتھ اپنی زندگی میں فرق کر سکتے ہیں۔ وتعاملون الحقیقہ، فرق کرتے ہیں، آپ دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں سہولت کے ساتھ اپنی زندگی میں۔ وتعاملون الحقیقۃ بما لا تعاملون بہ الصورۃ، اور آپ حقیقت کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو آپ صورت کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ آپ دونوں کے درمیان سہولت کے ساتھ فرق کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور حقیقت کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو صورت کے ساتھ نہیں کرتے۔ وَأَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلَيْن، میں یہاں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہاں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ضربہ مثلاً کے معنی ہوتے ہیں مثال پیش کرنا۔ وَأَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلَيْن، میں دو مثالیں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ هَذِهِ مُثُلٌ لِلثِّمَارِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْخَزَفِ، خزف کہتے ہیں مٹی اور ٹھیکرے، مٹی کے۔ هَذِهِ مُثُلٌ، یہ نمونے ہیں یا مثالیں ہیں، لِلثِّمَارِ الْمَصْنُوعَةِ، مٹی سے بنے ہوئے پھلوں کے، مٹی سے بنے ہوئے پھلوں کے۔ یہ عام مٹی کو نہیں کہتے ہیں، یہ خزف، جو مٹی ہو اور پھر وہ پتھر نما ہو جائے، سوکھ کر سخت ہو جائے تو اس کو خزف کہتا ہے، ٹھیکرے کے معنی میں۔ هذه مثل، یہ مثالیں ہیں، للثمار المصنوعة من الخزف، مٹی کے بنے ہوئے پھلوں کے، تتراءى للناظر، جو دیکھنے والے کو نظر آتے ہیں۔ تراء کے معنی ہوتے ہیں نظر آنا، لاح یلوح اور تراء یتراء دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ تتراءى للناظر، جو دیکھنے والے کو نظر آتے ہیں، کأنہا تفاح، گویا کہ وہ سیب ہیں، ورمان، اور سنترے ہیں، اور رمان انار ہیں، وبرتقال، اور سنترے ہیں، وعنب، اور انگور ہیں، وموز، اور کیلے ہیں، فی لونہا وشکلہا، اپنے رنگ میں اور اپنی صورت میں، اپنے رنگ میں اور اپنی صورت میں۔ دیکھنے والے کو نظر آتے ہیں، گویا کہ یہ سیب ہیں اور انار ہیں اور سنترے ہیں اور انگور ہیں اور کیلے ہیں، اپنے رنگ میں اور اپنی شکل میں۔ ولیکن این الصورۃ من الحقیقہ، لیکن کہاں صورت اور کہاں حقیقت، لیکن کہاں صورت اور کہاں
حقیقت، این الصورۃ من الحقیقہ، کہاں صورت اور کہاں حقیقت. لفظی ترجمہ ہے کہ صورت کا کہاں تعلق ہے حقیقت سے، یعنی کہاں صورت اور کہاں حقیقت. وَأَيْنَ طَعْمُ هَذِهِ الثِّمَارِ وَرَائِحَتُهَا، اور کہاں ان پھلوں کا مزہ اور ان کی خوشبو. کہاں ان پھلوں کا مزہ اور ان کی، طعم کے معنی ہوتے ہیں مزہ، ذائقہ، ٹیسٹ، ذائقہ اور ٹیسٹ کا معنی طعم. وَأَيْنَ طَعْمُ هَذِهِ الثِّمَارِ وَرَائِحَتُهَا، اور کہاں ان پھلوں کا مزہ، یعنی جو مصنوعی ہیں ان کا کہاں کوئی مزہ ہوگا. وَرَائِحَتُهَا، اور ان کی خوشبو ہوگی. إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا لِلزِّينَةِ أَوِ الْمِثَالِ، یہ صرف خوبصورتی کے لیے اور نمونے کے لیے ہیں، یہ صرف خوبصورتی کے لیے اور نمونے کے لیے ہیں. ایک مثال تو یہ ہو گئی. إِنَّكُمْ تَرَوْنَ فِي الْمُتْحَفِ كُلَّ نَوْعٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَالْأَنْعَامِ وَالطُّيُورِ الْجَمِيلَةِ وَالْعَصَافِيرِ الصَّغِيرَةِ. متحف کہتے ہیں میوزیم کو، عجائب گھر کو. میوزیم اور عجائب گھر جہاں نوادرات ہوتے ہیں، عجائبات ہوتے ہیں، قسم قسم کی انہونی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو متحف کی جمع متاحف کہا جاتا ہے، عجائب گھر. انکم ترون فی المتحف کل نوع من السباع والانعام والطیور الجمیلۃ والعصافیر الصغیرۃ. آپ دیکھیں گے متحف کے معنی عجائب گھر میں، میوزیم میں، آپ میوزیم میں دیکھیں گے ہر قسم کے درندوں کو اور چوپایوں کو. کل نوع من السباع، سباع کے معنی ہوتے ہیں سبوں کی جمع درندے، ہر قسم کے درندوں کو، والانعام اور چوپایوں کو. نعام کی جمع انعام، جو چار پیر والے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. والانعام لفظی معنی تو نعام کے معنی اچھا ہونا اور بہتر ہونا ہے، لیکن چار پیر والے جانور نسبتاً اچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو انعام کہا گیا ہے، ورنہ لفظی معنی اس کے وہ جانور کے نہیں ہیں. والانعام والطیور الجمیلۃ، اور خوبصورت پرندوں کو. والعصافیر الصغیرۃ، اور گوریوں کو. عصفور کی جمع عصافیر، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے یعنی گوریوں کو. ففیہ الاسد، تو اس میں شیر بھی ہیں. وفی والذئاب، اور اس میں بھیڑیے بھی ہیں. والافیال، تو اس میں شیر بھی ہیں اور اس میں بھیڑیے بھی ہیں. والافیال، اور اس میں ہاتھی بھی ہیں. والدباب، اور اس میں ریچھ بھی ہیں. دبن کی جمع دباب کے معنی ہوتے ہیں ریچھ، بڑا جانور ہوتا ہے ریچھ، اور اس میں ریچھ بھی ہیں. تو اس میں شیر بھی ہیں اور اس میں بھیڑیے بھی ہیں اور اس میں ہاتھی بھی ہیں. فیل کی جمع افیال، اس میں ہاتھی بھی ہیں. والدباب، اور اس میں ریچھ بھی ہیں. وفیہا کل طائر جارح، اور اس میں ہر زخمی کرنے والا پرندہ ہے، شکاری پرندہ ہے. اس میں ہر شکاری، جارح سے مراد شکاری، زخمی کرنے والا ہر شکاری پرندہ ہے. وفیہا کل طائر جارح، اور اس میں ہر شکاری پرندہ ہے. وکل سبع مخیف، اور ہر ڈراؤنا، ہر ڈرانے والا اور خطرناک درندہ ہے. مخیف معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا، ہر ڈراؤنا یا ڈرانے والا درندہ ہے. وکل سبع مخیف، اور ہر ڈرانے والا درندہ ہے. ولکنھا جثث حامدۃ، لیکن یہ لاشیں بے جان ہیں، لاشیں بے جان ہیں. حمدہ یحمد کے معنی ہوتے ہیں پڑنا، گرا پڑا رہنا. وتری الارض حامدۃ، اور زمین کو تم بالکل بنجر پاؤ گے، قابل کاشت ہے ہی نہیں، قابل زراعت ہے ہی نہیں. تو حمدہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو گری پڑی رہے، تو اس کو لاشیں بے جان کہا جاتا ہے اردو میں. ایک نقطے کی بات سمجھیے، ہم لوگ اگر عربی زبان کے دو پہلوؤں پر توجہ نہیں دیں گے تو عربی ہمیں نہیں آئے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مخارج پر توجہ دیں. عربی زبان کا حسن ہے مخارج، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا. یہ صرف تجوید کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف قرآن کی تلاوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے گلے کا ہار ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو یہ ذوق جمال کے لیے بار ہے اور بوجھ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عربی زبان کا جب طالب علم ہے تو مخارج پر بھی توجہ دے، تب جا کے اس کی عربیت لوگوں کے درمیان مقبول ہوگی اور مستحسن ہوگی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اعراب پر توجہ، اعراب پر اگر توجہ نہیں ہوگی
تو پھر عربی زبان کا جو حسن ہے وہ زائل ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کو مرفوع پڑھنا ہے اور وہ منصوب پڑھ رہا ہے، مجرور پڑھنا ہے وہ منصوب پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے بھی عربی زبان کا حسن زائل ہو جائے گا۔ یہ بات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بہت اچھی مثال دی۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور عام طور پہ اس میں ہماری اگر توجہ نہیں ہوتی ہے تو ہم بہت غلط اس کا مطلب نکال رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہے، اگر کوئی مخرج کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، یہ حمد ہے۔ کل اس کے حمد کے بارے میں نے بتایا تھا، حمد کی کیا کیا صفات ہے۔ اور ایک ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی خرابی نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ کتنے خراب معنی ہو گئے، کتنے خراب معنی ہو گئے کہ الحمدللہ رب العالمین اگر دو چشمی ہاتھ سے انسان پڑھ رہا ہے اور مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا تو معنی بالکل بدل جائیں گے۔ یہ مسئلہ صرف قاری اور غیر قاری کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں معنی کی تبدیلی کا ہے کہ اگر انسان اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ خود معنی کو بدل رہا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ لعنۃ اللہ علی الظالمین، جب غلط پڑھے گا تو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ گویا کہ قرآن ہمارے خلاف حجت ہو رہا ہے اور ہم 4 پارے 2 پارے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن فہو آثم۔ تجوید کو حاصل کرنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے، اور جو تجوید کو نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ صرف مجود ہی کا کام نہیں ہے بلکہ عربی زبان کے طالب علم کا بھی یہ کام ہے کہ وہ صحت کے ساتھ پڑھے تاکہ وہ اس کی بات اچھی ہو سکے۔ الحمد اور الحمدو میں دونوں میں یہ فرق ہے، اسی وجہ سے آج کل رومن انداز میں قرآن لکھا جا رہا ہے، رومن انداز میں۔ اس کے ذریعے سے کیسے ہم صحیح جان سکیں گے کہ اس کے اندر ہا ہے یا ہا ہے۔ اور ہندی میں رسم الخط میں قرآن لکھا جا رہا ہے، اس میں تو اور لوگ اسی کے ذریعے سے پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو جب تک مخرج پہ پوری توجہ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے معنی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندی رسم الخط سے، انگلش رسم الخط سے یا دنیا کی کسی زبان کے رسم الخط سے آپ قرآن کریم کا صحیح مطلب نہیں نکال سکتے ہیں الا کہ آپ عربی سیکھیں۔ تو اس وجہ سے اتنا عربی سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوں اور مسلمان رہیں، کیونکہ اگر ہم مخرج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم صحیح طور پر نماز کو بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ خیر یہ جزوی بات آ گئی، لیکن جزوی نے بنیادی بات ہے، اسی سے نکلا ہے وَلَكِنَّهَا جُثَثٌ حَامِدَةٌ، لیکن ایسے جسم ہیں حامدہ جو پڑے ہوئے ہیں، یعنی لاشے بے جان ہے۔ ایسے جسم، جثۃ کی جمع جثث، ایسے جسم ہیں جو لاشے بے جان ہیں، لا حراک بہا، حراک نہیں بلکہ حراکہ، جن میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے، لا حراک بہا، جن میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے۔ وہ اجساد میتۃ، اور مردہ جسم ہے، محشوۃ باللیف والقطن، جو پتیوں سے اور روئیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اجساد میتۃ، مردہ جسم ہے، محشوۃ، جو بھرے ہوئے ہیں، باللیف والقطن، پتیوں سے اور روئیوں سے۔ لیس فیہا رمق الحیات، جس میں زندگی کی رمق نہیں ہے۔ رمق کہتے ہیں بقیت الروح، روح کا باقی حصہ رمق کہتے ہیں۔ زندگی کی رمق نہیں ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں زندگی کی رمق نہیں ہے، زندگی کا باقی حصہ نہیں ہے، زندگی کا باقی حصہ نہیں، بچا کھچا حصہ بھی نہیں ہے۔ وقوۃ، اور ایسی طاقت نہیں ہے، زندگی کا اس میں بقیہ حصہ نہیں ہے یا زندگی کی رمق نہیں ہے۔ وقوۃ، اور ایسی طاقت نہیں ہے، تہجم بہا وتصول، جس کے ذریعے سے وہ حملہ کرے اور جس کے ذریعے سے وہ یلغار کرے۔ صال یصول صولتاً، اور حجم یحجم ہجوماً، حملہ کرنا اور یلغار کرنا، حملہ کرنا اور اٹیک کرنا، یلغار کرنا۔ وقوۃ لیس فیہا رمق من حیات، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ وقوۃ، رمق ہی پہ عطف ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے، تہجم بہا، جس کے ذریعے سے وہ حملہ کرے اور اٹیک کرے یا یلغار کرے۔ حتی لا تحس منہا من احد، یہاں تک کہ اس کی طرف سے کچھ بھی آپ کچھ احساس بھی، اس کی طرف سے کچھ احساس بھی نہیں محسوس کریں گے۔ ولا تسمع لہا رکزا، اور اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ رکز کہتے ہیں آہٹ کو، یہاں تک کہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ حتی لا تحس منہا من احد، یہاں تک کہ اس میں سے آپ نہیں محسوس کریں گے اس سے کچھ بھی، اور نہ ہی کچھ آہٹ بھی محسوس کریں گے۔ ان السورۃ لا تستطيع ان تصد مکان الحقیقہ، سورت کبھی بھی حقیقت کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ صد من ہوتے ہیں پر کرنا،
سد یسد مانے پر کرنا. ان الصورۃ لا تستطیع ان تصد مکان الحقیقہ، صورت کبھی بھی حقیقت کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. وتنوب عنہا، اور اس کی نیابت بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی نیابت بھی نہیں کر سکتی ہے. ولا يمكنها ان تمثل دور الحقیقت فی الحیات، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حقیقت کا کردار ادا کرے زندگی میں. مثل دوراً، کردار ادا کرنا، کل بھی یہ تعبیر آئی تھی لتمثل دوراً مدہشاً، اور آج بھی یہ تعبیر آ گئی مثل دوراً. ولا يمكنها، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے ان تمثل دور الحقیقہ، کہ وہ حقیقت کا کردار ادا کرے زندگی میں. وتأتی بما تأتی به من عمل ونشاط، اور لے آئے جو وہ لے آتی ہے کام اور سرگرمی، مطلب اور وہ کام اور سرگرمی کو انجام دے سکے، یہ ہے. وتأتی بما تأتی به من عمل ونشاط، اور صورت نہیں لا سکتی ہے جو لے آتی ہے حقیقت من عمل ونشاط، جو کام اور سرگرمی، یعنی کام اور سرگرمی بھی انجام نہیں دے سکتی ہے. ولا يمكن ان تقاوم الحقیقہ، اور وہ حقیقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے، اور حقیقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے. وتکافحها، اور اس کے ساتھ جد و جہد بھی نہیں کر سکتی ہے. کافہ من ہوتا ہے دفاع کرنا اور جد و جہد کرنا، اور اس کے ساتھ جد و جہد بھی نہیں کر سکتی ہے، جد و جہد بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہے. فَإِذَا وَقَعَ صِرَاعٌ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کے درمیان کشمکش ہوگی، اور وہ ممکن نہیں کہ وہ حقیقت کا مقابلہ کرے اور اس کا دفاع کرے یا اس سے جد و جہد کرے. فَإِذَا وَقَعَ صِرَاعٌ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری ہوگی، انہارت الصورہ، تو صورت شکست کھا جائے گی، ڈھیر ہو جائے گی. انہارہ مانے ہوتے ہیں گر جانا. فَنَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، قرآن میں بھی آیا ہے فَنَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، جہنم کی آگ میں وہ چیز گر جائے گی. فَإِذَا وَقَعَ صِرَاعٌ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کے درمیان کوئی کشمکش ہوتی ہے، انہارت الصورہ، تو صورت گر جائے گی. ولا يمكنها ان تحتمل عبء الحقیقہ، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ حقیقت کے بوجھ کو برداشت کر سکے. احتمل عبئا، بوجھ کو برداشت کرنا، احتمل عبئا، بوجھ کو برداشت کرنا، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ حقیقت کے بوجھ کو برداشت کرے. فَإِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ إِلَى الصُّورَةِ وَظِيفَةَ الْحَقِيقَةِ، اگر کوئی شخص صورت کو حقیقت کی ڈیوٹی یا اس کی ذمہ داری دے گا، وکلا من ہوتے ہیں حوالے کرنا، وکلا یوکل توکیل. فَإِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ إِلَى الْحَقِيقَةِ إِلَى الصُّورَةِ وَظِيفَةَ الْحَقِيقَةِ، وظیفہ کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داری کے. اگر کوئی شخص صورت کو حقیقت کی ذمہ داری دے گا، او اول علیہا فی محمت، اولا علی کے معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا، اولا کے معنی اعتماد کرنا، اسی وجہ سے معول کہتے ہیں قابل اعتماد کو. فہل من معولی، معول کہتے ہیں قابل اعتماد کو. فہل عند رسم دارس من معولی، او اول علیہا، یا اس پر وہ بھروسہ کرے گا، فی محمت، کسی مشن کے سلسلے میں. مہمہ کہتے ہیں مشن، کسی کام، کسی بنیادی کام، کسی مشن کے سے. مہمہ کی جمع ہے مہام، مہمہ کی جمع مہام، کسی مشن، کسی سرگرمی، کسی بنیادی کام. اگر کوئی شخص صورت کے حوالے کرے گا حقیقت کی ذمہ داری کو، او اول علیہا، یا اس پر وہ بھروسہ کرے گا، فی محمتین، کسی مشن میں، خانت الصورہ، تو صورت دغا دے جائے گی. دغا دینا، صورت اس کے ساتھ خیانت کرے گی، یعنی صورت دغا دے دے گی، دغا دینا، دھوکہ دینا. صورت دھوکہ دے گی اور دغا دے گی. وخذلتہ، اور اس کو رسوا کرے گی. خذلہ معنی ہوتا ہے رسوا کرنا، اور اس کو رسوا کر دے گی، یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دے گی. خانتہ، صورت اس کو دغا دے دے گی، اس کو دھوکہ دے دے گی. وخذلتہ، اور اس کو رسوا کر دے گی. احوج ما یکون الیہا، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ اس کا ضرورت مند تھا، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ اس کا ضرورت مند تھا، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ اس کا ضرورت مند تھا. والصورۃ ولو کانت مہیبۃ ہائلۃ تغلب علیہ الحقیقہ، اور صورت اگرچہ بہت بھیانک ہو اور بہت خطرناک ہو. مہیبہ معنی ہوتے ہیں ہیبت ناک، یا محیبہ کہہ لیجئے. اہاب یحیب اہابۃ کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا، اور محیبہ. صورت خواہ کتنی ہی خطرناک ہو اور بھیانک ہو،
تغلب علیہ الحقیقہ، اس پر حقیقت غالب آ جائے گی. یعنی ظاہری شکل و صورت کتنی بھی بھیانک ہو اور کتنی بھی خطرناک ہو، اور صورت لو کانت مہیبتاً اور حائلتاً، صورت کتنی ہی خطرناک ہو اور کتنی ہی ڈینجر ہو اور ہیبت ناک ہو، تغلب علیہ الحقیقہ، اس پر حقیقت غالب آ جائے گی. ولو کانت ضعیفۃ متواضعۃ، اگرچہ حقیقت کمزور ہو اور معمولی ہو. حقیقت اگرچہ کمزور ہو معمولی ہو، لیکن اگر حقیقت ہے تو وہ صورت پر غالب آ جائے گی. اگرچہ حقیقت کمزور ہو اور معمولی ہو. متواضع کون ہوتے ہیں؟ معمولی کے. لأن الحقیقت الحقیقۃ اقدر و اقوی من الصورۃ العظیمۃ المہیبہ، اس وجہ سے کہ معمولی حقیقت یہ زیادہ قادر ہے اور زیادہ طاقتور ہے. اس لیے کہ معمولی حقیقت، حقیر حقیقت، یہ زیادہ قادر ہے اور زیادہ طاقتور ہے من الصورتی، صورت کے مقابلے میں جو بڑی ہے اور ہیبت ناک ہے، جو بڑی ہے اور ہیبت ناک ہے. بڑی اور ہیبت ناک صورت کے مقابلے میں حقیر حقیقت یہ زیادہ قادر ہے اور زیادہ طاقتور ہے. وَإِنَّ الْوَلَدَ يَقْدِرُ أَن يُسْقِطَ الْأَسَدَ الْمَيِّتَ الْمَحْشُوَّ بِاللِّيفِ وَالْقُطْنِ بِيَدِهِ الضَّعِيفَةِ النَّاحِلَةِ، ناحلہ کہتے ہیں وہی کمزور. وَإِنَّ الْوَلَدَ يَقْدِرُ، اور ایک بچہ قادر ہے، أَن يُسْقِطَ، کہ وہ گرا دے. ایک بچہ گرا سکتا ہے. يَقْدِرُ أَن يُسْقِطَ، ایک بچہ گرا سکتا ہے. الاسد المیت، ایک مردار شیر کو، ایک بے جان شیر کو، ایک بے جان شیر کو. المحشوء باللیف والقطن، جس کے اندر پتیاں بھری ہوئی ہوں اور روئیاں بھری ہوئی ہوں، پتیاں اور روئیاں بھری ہوئی ہوں. ایک بچہ گرا سکتا ہے بے جان شیر کو جس کے اندر پتیاں بھری ہوئی ہوں اور جس کے اندر روئیاں بھری ہوئی ہوں. بیدہ الضعیفۃ، اپنے کمزور اور ناتواں ہاتھوں سے. کمزور اور ناتواں، ناحلہ کے معنی ہوتے ہیں ناتواں، کمزور اور ناتواں ہاتھوں سے. کمزور اور ناتواں ہاتھوں سے ایک بچہ بے جان شیر کو، جس شیر کے اندر پتیاں بھری ہوئی ہیں اور روئی بھری ہوئی ہے، تو اس کو گرا سکتا ہے. لأن الولد يحمل حقیقتاً، اس لیے کہ بچہ ایک حقیقت رکھتا ہے. بچہ ہے، جان ہے اس کے اندر بھی. لأن الولد يحمل حقیقتاً، اس سے بچہ حقیقت رکھتا ہے. ولو حقیقتاً صغیرتاً، اگرچہ معمولی حقیقت ہے، یعنی اس کے بعد بہت طاقت نہیں ہے رستم اور سہراب کی طرح یا بڑے لوگوں کی طرح، لیکن پھر بھی وہ ایک طاقت رکھتا ہے. ولو حقیقتاً صغیرتاً، اگرچہ چھوٹی حقیقت رکھتا ہے. والاسد لیس الا صورتاً، اور شیر تو صرف صورت ہے. ولو کان صورتاً مہیبتاً، اگرچہ اس کی صورت بہت ہیبت ناک ہے، اگرچہ اس کی صورت بہت ہیبت ناک ہے. ان هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الحقیقہ والامر الواقع، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ حقیقت کی دنیا ہے اور حقیقی معاملے کی دنیا ہے. حقیقی معاملے، والامر الواقع، اور حقیقی معاملے کی دنیا ہے. یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ حقیقت کی دنیا ہے. والامر الواقع، اور حقیقی معاملے کی، امر واقع ہے، امر واقع کی یعنی حقیقی معاملے کی دنیا ہے. وقد خلق اللہ کل شیء علی حقیقتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی حقیقت پر پیدا کیا ہے. فللمال حقیقت، تو مال کی ایک حقیقت ہے. وحبہ فطری طبعی، اور اس کی محبت فطری ہے اور نیچرل ہے، فطری ہے اور طبعی ہے. اور مال کی ایک حقیقت ہے اور اس کی محبت فطری اور طبعی ہے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَرَدَتْ عَنْهُ الْأَحْكَامُ، اسی وجہ سے اس کے بارے میں احکامات آئے ہیں. وَوَضَعَ اللَّهُ فِيهِ التَّأْثِيرَ وَالْجَذْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے اور کشش رکھی ہے. جذب کہتے ہیں کشش کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے. وَلِلْأَوْلَادِ حقیقتٌ، اور اولاد کی بھی حقیقت ہے. وَالْحَنَانُ إِلَيْهِمْ وَحُبُّهُمْ فِطْرِيٌّ، اور ان کے ساتھ شفقت اور ان کی محبت یہ بھی فطری چیز ہے. والحنان الیہم، حنان کے معنی ہوتے ہیں شفقت کے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت یہ بھی فطری چیز ہے. ولاجل ذلک وردت الاحکام فی الشرع عن تربیتہم وتعلیمہم، اسی وجہ سے ان کے بارے میں، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے بارے میں شریعت میں احکام آئے ہیں. اسی وجہ سے شریعت میں احکام آئے ہیں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے بارے میں. وکذلک الحاجات الطبیعیۃ والمیول الفطریۃ حقیقۃ لا تجحد، اسی طرح فطری ضرورتوں اور طبعی رجحانات کی بھی حقیقت ہے.
طبعی رجحانات کی بھی حقیقت ہے. کذالک للحاجات الطبعیتی، طبعی ضرورتوں، والمیول، میول کہتے ہیں رجحانات، میلانات، رجحانات اور میلانات، والمیول میل کی جمع میول، اور فطری رجحانات کی بھی حقیقت لا تجحد، ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ولا تغلب تلك الحقائق الا حقیقت اقوى ورغبۃ اعظم واشد، ان حقائق کو زیر نہیں کر سکتی ہے مگر ایسی حقیقت جو بہت طاقتور ہو. ولا تغلب تلك الحقائق، غلبہ یغلب ہوتا ہے زیر کرنا، اور زیر نہیں کر سکتی ہے، شکست نہیں دے سکتی ہے ان حقیقتوں کو، الا حقیقت، مگر ایسی حقیقت جو بہت طاقتور ہو. ورغبۃ اعظم واشد، اور ایسی خواہش جو بہت بڑھی ہوئی ہو اور بہت تیز ہو، بہت مؤثر ہو، بہت تیز اور بہت مؤثر ہو. بس.